مجھے ایس یا ایل ٹائپ مجھے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ڈاکٹر عطا صاحب بہتر اس پہ روشنی ڈال سکیں گے کیونکہ ابھی انہوں نے میرے خیال میں شاید 1 یا 2 سیمپل اس کے سیکوینس کیے ہیں. لیکن اس کا جو الٹیمیٹ ہمارے لیے ایشو ہوگا کہ اگر اس میں چینجز آتی ہیں تو ویکسین بننا بڑا مشکل ہو جائے گا. اب اس کی جو ویکسین بن رہی ہے 8 اپریل تک جو ہے نا تقریباً 115 ویکسین رجسٹرڈ ہوئی ہے. ہوگا یہ کہ ہم ویکسین بناتے ہیں, ویکسین جو ہے انیٹ ریسپانس ہوتا ہے کسی چیز کے اگینسٹ جو ہے نا, ہم ویکسین بناتے ہیں ایک اسپائک کے اگینسٹ, اور وہ اسپائک اگر مختلف ہو جاتی ہے تو ہم بہت بڑے پرابلم میں آ جائیں گے. سو دیٹس واٹ آئی ایم پریئنگ کہ اللہ کرے کہ جو ہم ویکسین بنانے جا رہے ہیں وہ یونیک ہو. اور ایک جو چیز میں آپ کو میرے خیال میں ہمارے ہاں آج بہت ہی ڈاکٹر عطا صاحب اور ہمارے دوسرے کالیگ بھی جو کہ بہت ہی ماشاءاللہ کلینکل ٹرائلز میں ایکسپرٹ ہیں, دیکھیں یہ ایک کرونا وائرس آیا ہے. میں کل ایک سٹڈی پڑھ رہا تھا, ابھی بیٹس میں 89 کرونا وائرسز اور ہیں, دے آر ویٹنگ ٹو بی لانچ, اینی ٹائم دے کین کمز ان. تو ہمیں میرے خیال میں اب ہر ملک کو اپنے آپ کو, اور یہ دیکھیں 89 نمبر جو کہ یہی ریسیپٹر جو یہ کرونا وائرس یوز کر رہا ہے اینجیوٹینسن کنورٹنگ ڈیولپمنٹ, بٹ پیپل آر پینکنگ بیکاز آف دس. اور اوبویسلی جب یہ نمبر سامنے آتا ہے کہ کہیں پر پتہ چلتا ہے 50,000 کیسز ہو سکتے ہیں 25 اپریل تک, پھر اگر ہم اکثر پروگرام میں کرتے رہتے ہیں کہ اتنا پریونٹیو میجرز کی طرف نہیں جا رہے جتنا جانا چاہیے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں, لیکن ڈاکٹر نقیب خالد صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی کافی تجربہ ہے بیرون ملک وینٹیلیٹرز کے حوالے سے, یا جس طرح آج گورنمنٹ نے بھی کہا کہ لوکلی میڈ وینٹیلیٹرز جو ہیں اس کی طرف جایا جا سکتا ہے. کچھ اور تجربات کرنے کی بات کی گئی ہے, ملیریا کے میڈیسن کا ذکر کیا گیا, اس پہ آگے جا کے تفصیلاً بات کریں گے. لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے آپ بتا دیں کہ آپ کن چیزوں پر کرونا سے فائٹ کرتے ہوئے کون سا ایکوپمنٹ ہے جس پر آپ کام کر رہے ہیں. شکریہ. آئی تھنک آئی مس دی انٹرو, آئی جوائن لیٹ, سو مجھے صحیح پرسپیکٹو کا نہیں اندازہ ہوا. لیکن میں بریفلی آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے کچھ چیزوں کو میں ہائی لائٹ کروں گا. نمبر 1 یہ کہ پینک سچویشن جو ہے نو ڈاؤٹ وہ ہو رہی ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں میرا خیال دا کائنڈ آف انفارمیشن وچ میڈیا از اسپریڈنگ از ویری امپورٹنٹ. پینک کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیے, آپ اگر کسی پروسیجر یا میتھڈالوجی کو فالو کریں گے نا تو آپ کا خطرہ ٹل جاتا ہے. جیسے آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور اف یو اسٹارٹ ڈرائیونگ آن دا رانگ سائڈ, آپ کو 100% آپ شیور ہوں گے کہ آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے. اف یو کیپ یور لین, آپ اپنی سائڈ پہ رہیں گے تو نہیں ہوگا. کرونا وائرس نے نیا پیراڈائم سیٹ کیا ہے جس میں ہمیں معاشرے کو سائنس کو سمجھ کے فالو کرنا ہے. ٹرسٹ می, آپ بیسک سائنٹیفک کانسیپٹ لوگوں کو سمجھا دیں, کرونا وائرس کا خطرہ کافی کم ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ختم ہو جائے گا, لیکن بہت کم ہو جائے گا. اس جیسے سوشل ڈسٹینسنگ ہے یا اور چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلی جو حفاظتی چیز ہے نا, جو میرا خیال بہت کم اس پہ ایمفسائز ہوتا ہے اور جو کہ کی فیکٹر ہے انشاءاللہ ہمارے اکانومی کو آگے لے جانے کا, اور جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا, میں اس سے بالکل متفق کرتا ہوں. A country like us cannot survive without economy rolling. اس میں سب سے بنیادی چیز ہائی کوالٹی N95 ماسک ہیں, ویل فٹنگ. یہ جو ہم ماسک عام لوگوں کو دے رہے ہیں یہ ہارڈلی اینی پروٹیکشن دیتے ہیں. وائرس کا سائز کیا ہے, اور ہم لوگوں کو سرجیکل ماسک دے رہے ہیں جس کا 8 سے 18 سے 23 مائکرون سائز ہوتا ہے. وہ کیسے بچائیں گے وائرس سے کسی کو, بلکہ یہ ایک فالس سینس آف پروٹیکشن دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اور لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے, اور مجھے آج اطلاع دی گئی ہے کہ میرے جو کئی پروپوزل اوپر گئے تھے پی ایم ٹاسک فورس میں پرابلی, تو شاید وہ چائنا سے ایئر لفٹ کر رہے ہیں اب N95 کا فیبرک. اینڈ آئی ہیو پروپوز کہ ہمیں میس اسکیل پہ اگر ہم صرف N95 ماسک بنا کے فری ویج لوگوں کو دے دیں یا 100 روپے کا دے دیں, تو آپ ان لوگوں سے بچ جائیں گے جو ہسپتال میں لینڈ کر رہے ہیں. آپ کو ٹیسٹ کرنے کی بھی شاید اتنی نوبت نہ آئے گی. اب آ جائیں آپ ٹیسٹ پہ. میں آپ کو ایک کائنڈ خوشخبری دے سکتا ہوں کہ آئی ایم ہیڈنگ اے ٹیم آف 3 PhDs,
اور ہم لوکل ہم بنا سکتے ہیں ٹیسٹ کٹس. ہم ایک مہینے میں آپ کو 50-60 ہزار ایزیلی بنا کے دے سکتے ہیں. اوبیسلی وی نیڈ انفراسٹرکچر. اچھا, دیٹس ونڈرفل. اور اس کٹ میں خوبی یہ ہے جی, اس کٹ میں جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے جو شاید نہیں ابھی کہیں ہو رہی, ہم جو وائرس کا کلیکشن ہے ہم اس پہ اس کی ویرولنس ختم کر دیں جو ہماری ٹیکنیک ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ عام جو بھی لیب ہے جو ہیپاٹائٹس وائرس کو ٹیسٹ کر رہی ہے وہ ہماری بغیر کسی ایکسٹرا پریکاشن کے یہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں ہماری کٹ پہ. ہماری کٹ جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں وہ اوپن پلیٹ فارم ہے, وہ کسی بھی مشین پہ جو ایگزسٹ کر رہی ہے ان پہ چلے گی. اس میں جو سب سے بڑا خرچہ آتا ہے VTM کا, جو سارے جو پیتھولوجسٹ جانتے ہوں گے, جب ہم سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں اس کا بنیادی را مٹیریل کا خرچہ ہی 1000 سے 1400 روپے ہے. ہماری کانسیپٹ, ہماری ٹیکنیک میں وہ نہیں ہے. تو یو آر سیونگ لاٹ آف ایکسپینسو, برنگنگ ڈاؤن دی کاسٹ آف دی کٹ ڈاؤن, اور لوکل آپ کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں جو کہ اٹس ہائی ٹائم کہ ہم نے 70 سال گوائے ہیں. ہم نے اپنے ریسرچر سائنٹسٹ کو ٹرسٹ نہیں کیا ہے. جب تک ہمارا باہر سے ٹھپا نہیں لگ جاتا کوئی اس کو ویٹ نہیں کرتا, کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا, کوئی انویسٹ نہیں کرتا. نہ ہم جیسے میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, میں اپنی ڈگری پہ 10 لاکھ کا لون لے سکتا ہوں. ہم کیوں نہیں ریسرچر کو یہ فیسلٹی دیتے کہ اس کے پاس PhD ہے, اس نے MPhil کیا ہوا ہے, وہ کیوں نہیں اس کو ہم امپاور کرتے کہ وہ ایکسیس کرے فنڈنگ کو اور کام کرے. دیکھیے آج کل کے زمانے میں ایک couple of $1 million mean nothing in high tech world. آپ $1-2 لاکھ کی بات کریں, آپ کسی کو 20 لاکھ دے رہے ہیں, کسی کو 10 دے رہے ہیں, اس میں کچھ نہیں ہونے لگا. There is no, you can't do anything significant. تو اب یہ میں نے آپ کو کٹس کے بارے میں بتا دیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے جو خوشخبری دی اس پہ بھی جو آپ نے کہا کہ ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں, وہ بنا سکتے ہیں, جو یہاں لوکل کیپیسٹی ہے اس کو انکریز کیا جا سکتا ہے. اور N95 ماسک کا آپ نے ذکر کیا, آپ لوگوں کی طرف سے جو سجیشنز گئی تھی PM ٹاسک فورس کو, ظاہر ہے ان کے ہیڈ, ان کے چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو اسی حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے ایک وقت کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, جو ڈاکٹر نقیب خالد صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے باتیں کی کہ N95 ماسک سے حوالے سے جو کہ افیکٹو ہو سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں, کیا ہو رہا ہے, اور ٹیسٹنگ کٹس انہوں نے کہا کہ خوشخبری ہے کہ ہم یہاں پر پروڈیوس کر سکتے ہیں. کچھ سجیشنز انہوں نے کہا جو کہ آپ کی ٹاسک فورس تک پہنچی, اس پہ کیا پروگریس کیا ہے ابھی تک؟ جی, سب سے پہلے تو میں جو ریسرچ کے بارے میں کہہ رہے تھے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب تک کہ ہم اپنے ریسرچ اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے, یونیورسٹیز کو مضبوط نہیں کریں گے, پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں ریسرچ سینٹرز کو مضبوط نہیں کریں گے, جب تک ہم اس طرح کے جو چیلنجز آتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس جو پورا سلسلہ ہے وہ اتنا ڈسٹارٹیڈ رہا ہے پچھلے دہائیوں میں کہ آپ دیکھیے پچھلے سال کا جو بجٹ تھا منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ 1 ارب روپے بھی نہیں تھا, 0.8 بلین تھا, 0.8 ارب, جبکہ آپ 300 ارب روپے اورنج لائن پہ خرچ کر رہے تھے ایک 27 کلومیٹر کی اسٹرپ پہ. تو یعنی کہ جب میں HEC کا چیئرمین تھا اس زمانے میں نے اپنی کوشش کی تھی کہ ریسرچ کا ماحول بہتر ہو اور آگے بڑھے, لیکن انفارچونیٹلی وہ سسٹین نہیں کیا گیا. تو میں پوری طریقے سے اس بات سے اتفاق کروں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ زور ریسرچ پہ دینا پڑے گا تاکہ ہماری یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹرز اس قسم کے چیلنجز کو میٹ کر سکیں. کل میری 1 گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے تقریباً. میں کچھ ٹاسک فورس کے ہمارے ممبرس تھے, چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جنرل افضل سے, ان مختلف ایشوز کے بارے میں, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم اکوپمنٹ بھی یہاں پہ امپورٹ کر رہے ہیں جو کہ جلد لگ جائے گی, اور ہم N95 جو ماسک ہیں اس کا مینوفیکچر یہاں شروع ہو جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. تو یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جب تک کہ آپ کے پاس صحیح ماسک نہیں ہوں گے جب تک آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے.
ये जो मास्क इस वक्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप जो है यानी डॉक्टर साहब ये चीज़ फिर बता दें व्यूअर्स के लिए कि वो जो आम मास्क मिल रहे हैं बाहर और लोगों ने पहने हुए कपड़े का मास्क या वो जो ग्रीन मास्क, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। That's useless. उसका फ़ायदा इतना है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा इतना है कि ये आप जो है जब आप खांसते हैं तो वो जो है वो काफ़ी अब्जॉर्ब हो जाता है उसके अंदर मटेरियल, तो दूसरों को एक काफ़ी हद तक ये प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि मटेरियल बाहर से जाता है। तो जैसे आपने रुमाल मुंह पे बांध लिया तो इस तरीके का, तो देयर इज पार्शियल प्रोटेक्शन, दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहा है लेकिन आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि डॉक्टर नकीब ने बताया कि जो वायरस का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है और वो आसानी से आम मास्क, जो सर्जिकल मास्क गुजर जाता है, उससे आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। दूसरे जो वेंटिलेटर्स के बारे में, मुल्क में बहुत सारे वेंटिलेटर्स इस वक्त ख़राब पड़े हुए हैं या टेक्नीशियन नहीं हैं जो उसको ऑपरेट कर सकें, तो हमें सिर्फ वेंटिलेटर इम्पोर्ट ही नहीं करने चाहिए। वेंटिलेटर एक खासी कॉम्प्लेक्स मशीन होती है, इट इज़ नॉट समथिंग कि आपने स्टार्ट किया वो चल गया। तो डॉक्टर नकीब मेरे से बेहतर जानते हैं, तो इसके लिए जो एग्जिस्टिंग वेंटिलेटर्स हैं उनको आपको रिपेयर फौरी तौर पे करना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अहम जो टेक्नीशियंस चाहिए उसको जो ट्रेन टेक्नीशियंस हों, क्योंकि अगर आप सही तरीके से ऑपरेट नहीं करेंगे तो आप पेशेंट्स को में काफ़ी डैमेज कर सकते हैं इस वजह से। और तीसरी चीज़ इससे मैं कहूँगा कि इसके ऊपर जो अभी हाल में जो काम हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने का जो रिएक्शन होता है, जो खून में ऑक्सीजन पहुँचता है हर जगह, उसको ये रोक रहा है। ये जो है वायरस जाके हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है और इस वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाती, तो इस वजह से ये जो एक मैकेनिज़्म है, इससे ये खासा मुख्तलिफ है उन मैकेनिज़्म से जो दूसरे सार्स वायरसेस में मैकेनिज़्म था। तो इसके लिए फिर हमें नई तरीके से सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ कर सकें, और फिर वेंटिलेटर्स की अफादियत भी एक हद तक कम हो जाती है। अगर ऑक्सीजन पहुंच भी रहा है लेकिन वो अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा खून में, तो वेंटिलेटर्स की अफादियत भी कम हो जाती है। तो ये इसमें नंबर ऑफ इश्यूज़ हैं, और इसमें मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर नकीब और फिर प्रोफेसर मुख्तार, और डॉक्टर साहब ये जो अभी डॉक्टर मुख्तार साहब पहले बात कर रहे थे कि वो जो टाइप बता रहे थे एस टाइप एंड एल टाइप, डू वी हैव द एग्रेसिव टाइप हियर? We have the aggressive type, but it has been partially modified, क्योंकि इसके अंदर कुछ जगह पे म्यूटेशंस हुई हैं। ये हमारे यहाँ जो रिसर्च हुई है कराची यूनिवर्सिटी में 9 म्यूटेशन मिली है एक स्ट्रेन में। डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने जो उनके निगरानी में जो रिसर्च हुई है उसमें भी 6 म्यूटेशन आप फरमा रहे थे इनको मिली हैं, जो जर्मन स्कॉलर्स के साथ काम किया है। सब म्यूटेशंस हैं, लेकिन इसमें भी अभी इट इज़ एन एग्रेसिव टाइप, ये नहीं कह सकते कि इट इज़ नॉट एग्रेसिव। राइट डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आपका एक बयान आया कि इसका जो इम्यूनिटी, बहुत लोगों का ये सोच है कि वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो खुराक बड़ी अच्छी होती है, हमारे यहाँ तो हम बहुत सारी बीमारियों से इसी वजह से बच जाते हैं कि हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। आपने कहा कि इम्यूनिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक तो इसकी वजाहत फरमाइएगा, और दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ट्रायल बेसिस पर हम क्या चीज़ें हैं इसके इलाज के लिए जिनकी तरफ अभी जाया जा रहा है? देखें सादिया, सबसे पहले मैं मास्क का अगर आप इजाज़त दें, मास्क हमने बना भी लिया है N95 और उसको अपस्केल भी कर लिया। जी ज़रूर। एक इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की और वो प्रोड्यूस हो रहा है इस वक्त और कमर्शली वो अवेलेबल है। इसी तरह जो PEP है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, WHO स्टैंडर्ड्स की जो $90 के करीब है, वो हमने 515 रुपये में बना के 15,000 PEP एवरी डे हमने बलूचिस्तान भी भेजी हैं। तो वी आर डोनेटिंग दम। EP है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, WHO स्टैंडर्ड्स की जो $90 के करीब है, वो हमने 515 रुपये में बना के 15,000 PEP एवरी डे हमने बलूचिस्तान भी भेजी हैं। तो वी आर डोनेटिंग दम भी भेजी हैं। तो वी आर डोनेटिंग दम।